تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں حقیقت پر مبنی ایک پراسرار کہانی۔ عجب رسم چل پڑی ہے۔ اہل ثروت نے شہر کی شور و غل، آلودگی اور خراب ماحول کی زندگی چھوڑ کر پنڈوں کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ روزی روٹی کی تلاش میں غریب لوگوں نے شہروں میں جانا شروع کر دیا ہے۔ امیر آدمی کہیں بھی جا کر حالات کو اپنی مطلوبہ خواہشات اور آسائشات کے مطابق ڈھال لیتا ہے، کیونکہ آج ہر مرض کا علاج پیسہ، ہر خواہش کی تکمیل پیسہ، ہر مسئلے کا حل پیسہ، ہر فکر کی پریشانی سے نجات کا ذریعہ پیسہ ہی ہے۔ اسی لیے بڑے لوگ جنگل میں منگل سجا لیتے ہیں، دیہاتی ماحول کو بھی شہری سہولتوں سے آراستہ کر لیتے ہیں۔ یہاں البتہ شہر کی آلودگی اور شور و غل سے ان کو نجات مل جاتی ہے، جبکہ پنڈ میں پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے خواہش مند شہروں کا رخ اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں روزی کمانے کے وسیع وسائل اور ذرائع دستیاب ہوتے ہیں۔ کام کرنے والے آدمی کو وہاں مرضی کا کام مل جاتا ہے، مزدوری پنڈ سے زیادہ اور نقد ملتی ہے۔ عبدل کو جب روٹی کے لالے پڑے، بچوں کے معصوم چہرے بھوک کی وجہ سے اس کے دل پر نشتر چلانے لگے، تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ کافی عرصے قبل اس کی شادی شہر میں اس وجہ سے ہوئی کہ اس لڑکی کو سگے باپ اور سوتیلی ماں نے سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ شہری بیوی نے صبر کا دامن مستقل مزاجی سے پکڑا، میاں کا بھرپور ساتھ دیا۔ اولاد ہوئی، اخراجات بڑھے تو میاں کو میکے شہر جانے کے لیے تیار کیا۔ اس کی سوتیلی ماں وفات پا چکی تھی، جبکہ اس کے والد صاحب زندہ تھے۔ بیٹی کو دکھی زندگی سے نجات دلا کر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کو شہر میں مفت رہائش مل گئی۔ عبدل بہت محنتی آدمی تھا، دن رات مزدوری کرنے لگا۔ یہاں وہ لوگ صرف ایک مسئلے کی وجہ سے پریشان تھے۔ پنڈ میں ان کو خالص دودھ ملتا تھا، جبکہ یہاں شہر میں پہلے دودھ میں پانی ملاتے، پھر شہر کے باہر کریم والی فیکٹری میں دودھ سے کریم نکلواتے، پھر چھاچھ نما دودھ یہاں شہری گھروں میں سپلائی کرتے۔ یہ دودھ پنڈ والے نلکے یا ہینڈ پمپ کے پانی سے بھی پتلا تھا۔ سفید رنگ کی وجہ سے اسے دودھ کا نام دیا جاتا تھا۔ اس پانی نما دودھ نے میاں بیوی کو پریشان کر دیا۔ گاؤں کے دودھ سے قیمت میں بھی زیادہ اور معیار انتہائی ناقص تھا۔ اس مشکل پر قابو پانے کے لیے اس نے ایک دن شہر میں داخل ہونے والی سڑک پر گاؤں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ دودھ سے کریم نکالنے والی فیکٹری سے تھوڑی دور آگے نکلا تو سڑک کنارے گائے، بھینس، بکری وغیرہ بندھے جانور دیکھے۔ اس نے ہر بھینس والے دروازے کو کھٹکھٹایا اور قیمتاً دودھ مانگا۔ کوئی بولا دودھ نہیں، کسی نے جواب دیا ہم پہلے ہی ایڈوانس پیسے لے کر دودھ دے رہے ہیں۔ کوئی بولا ہم دودھ بیچتے نہیں ہیں۔ غرض جتنے دروازے سے نکلنے والے منہ اتنے ہی جواب تھے۔ کسی گھر والے نے بھی دودھ دینے کی حامی نہ بھری۔ چلتے چلتے اسے سڑک کنارے دودھ ڈیری نظر آئی، جہاں علاقے کے دودھ فروش دودھ فروخت کرتے تھے۔ ڈیری والے کے پاس تقریباً 400 لیٹر دودھ چلر میں موجود تھا۔ اس نے بھی 1 لیٹر دودھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ دودھ نہیں، حالانکہ ٹینک لبالب بھرا تھا۔ وہ بہت پریشان ہونے کے ساتھ مایوس بھی ہوا۔ ارے یہ کیسے مسلمان ہیں؟ میرے ہاتھ میں پیسے ہیں، مجھے پیسوں سے کوئی دودھ نہیں دے رہا، میں کب ان سے مفت دودھ مانگ رہا ہوں؟ ناکام اور نامراد واپس گھر کی طرف وہ روانہ ہوا۔ سوچوں کا لامتناہی سلسلہ دماغ کے سمندر میں مدوجزر ابلنے لگا۔ راستے میں لڑکھڑاتا آ رہا تھا کہ اسے ایک مجذوب ملا۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بیٹا، اللہ تیرے من کی ہر مراد پوری کرے گا۔ مایوس تو وہ پہلے ہی تھا،
دودھ تو ملا نہیں، اس نے نیکی خریدنے کا فیصلہ کیا اور دودھ والا 100 روپیہ مجذوب کو دے دیا۔ مجذوب نے پیسے لیتے ہی اسے دل سے دعا دی اور من کی مراد پوچھی۔ وہ کہنے لگا، بابا جی من کی مراد کیا بتاؤں؟ میرے معصوم بچے خالص دودھ کے لیے بلک رہے ہیں اور کوئی بھی مجھے پیسوں سے بھی دودھ نہیں دے رہا۔ کتنے ہی دودھ والے گھروں پر میں نے دستک دی، پیسے بھی دیے، مگر کسی نے بھی قیمتاً دودھ نہیں دیا۔ واپسی گھر جا کر معصوم بچوں کو کیا پلاؤں گا؟ یہی فکر سخت پریشان کر رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مجذوب کی آنکھوں میں خون اتر آیا، غصے سے اس کا جسم کانپنے لگا اور پھر وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ قریبی گھر سے ایک عورت نکلی اور بھرا برتن سڑک پر انڈیلا تو اس سے بھل بھل کرتا خون بہنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھینسوں والے ہر گھر سے خواتین باہر آ کر برتن خالی کرنے لگیں جن کے اندر خون بھرا ہوا تھا۔ پوری سڑک خون سے سرخ ہو گئی اور اس خون کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا رش لگ گیا، جبکہ خواتین رو رو کر حقیقت حال بیان کرنے لگی۔ 2 برتنوں میں دودھ تھا، یکدم ہی خون میں تبدیل ہو گیا۔ ہر عورت کا یہی کہنا تھا۔ اس دوران ڈیری کا مالک بھی آہو بکا کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ مجمع کے پاس آ کر وہ بھی زاروں قطار رونے لگا۔ میرا 400 لیٹر دودھ خون بن گیا ہے، میرا ہزاروں کا نقصان ہو گیا ہے، میں تو بہت غریب آدمی ہوں، یہ نقصان کیسے پورا کروں گا؟ خواتین الگ سے رو رو کر ہلکان ہو رہی تھیں۔ آخر آج ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ صاف ستھرا دودھ خون بن گیا؟ آج تک تو ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ کس کی نظر لگ گئی؟ کون ہے جس نے دودھ جیسی نعمت کو خون میں تبدیل کر دیا؟ ان چمگوئیوں کے دوران مجذوب اور عبدل بھی مجمع کے اندر پہنچ گئے۔ مجذوب کی خون اگلتی آنکھیں دیکھ کر لوگ گھبرا گئے اور دور بھاگنے لگے۔ مجذوب یکدم دھاڑ کر بولا، آج تم لوگوں نے ایک مجبور انسان سے پیسے لے کر بھی دودھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے معصوم بچے دودھ کے لیے بلک رہے ہیں اور تم کتنے پتھر دل انسان ہو کہ پیسوں کی عوض بھی دودھ نہیں دیا۔ تم کو معصوم بچوں پر بھی ترس نہیں آیا، اور آج مجھے بھی تم پر ترس نہیں آ رہا۔ تم لوگ ساری زندگی دودھ کو ترسو گے، جب بھی دودھ کو گھر لے جاؤ گے خون میں تبدیل ہو جائے گا۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نعمت دی تو تم نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جس طرح یہ مجبور شخص پیسے ہونے کے باوجود ٹھنڈی آہیں بھرتا خالی ہاتھ گھر جا رہا ہے، تمہارے برتن بھی ہمیشہ دودھ سے خالی رہیں گے۔ یہ سننا تھا کہ وہ لوگ مجذوب اور عبدل کے پاؤں پڑ گئے اور گریہ ازاری کرنے لگے، رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ بابا جی، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، جتنا بھی ممکن ہوا دودھ دیں گے، اور وہ بھی بالکل مفت۔ بس ایک بار ہماری غلطی کی معافی دے دیں۔ دودھ جیسی نعمت پر ان کا بھی حق ہے جن کے پاس دودھ والے جانور رکھنے کے وسائل نہیں۔ ہم سخت شرمندہ ہیں بابا جی، ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم آپ کو ان کا واسطہ دیتے ہیں، ہم پر رحم کریں، اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ ان کی یہ گریہ زاری سن کر مجذوب کا دل پسیج گیا۔ اس نے عبدل کی طرف دیکھا تو وہ پہلے ہی ان لوگوں کی حالت دیکھ کر دل گرفتہ تھا۔ اس نے بھی مجذوب کو انہیں معاف کرنے کی التجا کی۔ مجذوب نے آنکھیں بند کی اور پھر کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ کافی دیر بعد ایک لمبی پھونک چاروں طرف ماری،
پھونک مارنے کی دیر تھی کہ وہ برتن جو خون آلود تھے دودھ سے لبالب بھر گئے۔ بھرے برتن دیکھ کر خواتین و حضرات کی جان میں جان آئی، آنکھیں خوشی کے آنسوں سے بھر گئیں۔ پھر وہ لوگ مجذوب اور عبدل کے بے حد مشکور ہوئے، جن کی مہربانی سے وہ بہت بڑی سزا سے بچ گئے تھے۔